وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اور جب ہم کسی ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدل کر لاتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، یہ کہتے ہیں بے شک آپ تو خود گھڑ کر لانے والے ہیں بلکہ ان کے اکثر جانتے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لاتا ہے تو وہ اس کی حکمت کو خوب جانتا ہے، اس کی مصلحت کو جانتا ہے، لہٰذا کسی کو بھی اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ جو لوگ اپنے اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں، حق قبول نہیں کرتے، وہ ہمیشہ دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یعنی حق سامنے ہے، یہ ایک نفسیات ہوتی، غور کیجئے گا آپ۔ بعض اوقات آپ کسی کو ایک اچھی بات بتاتے ہیں، مثلا کلاس میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، تو اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا کہا، لیکن یہ ہے کہ میں نے دیکھا جو لوگ کلاسز میں جاتے ہیں ان کے اندر یہ اور یہ اور یہ عیب ہے۔ بتائیے کون سا انسان عیب سے خالی ہے، کمزوری سے خالی؟ کیا یہ جسٹیفیکیشن درست ہے کہ چونکہ وہ فلاں درس میں جانے والا ایک شخص، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے لہٰذا میرے لیے اب ضروری نہیں کہ میں قرآن سنوں؟ دوسرا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگ ویسے ہی رہتے ہیں، اس لیے میں بھی نہ آؤں تو یہ میرے لیے برحق ہے۔ اسی طرح جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نماز پڑھنے والے کہتے ہیں، سنا کبھی؟ یہ سب سے عام عذر ہے ان کا۔ دیکھا ہے ہم نے جو لوگ نمازی ہیں وہ کیا کرتے، حج پہ نہیں جاتے، فلاں حاجی صاحب یہ کرتے ہیں۔ تو یہ شیطان نے ایک عام چیز سجھا دی ہے لوگوں کو
کہ جو کام خود نہیں کرنا یا اس کے کرنے کو دل نہیں مانتا، تو جو کر رہا ہو اس کو بھی بے وقوف ثابت کیا جائے، اس کے اندر عیب نکالے جائے، الزام تراشی کی جائے، اس پر تنقید کی جائے، تاکہ ہم اپنے ضمیر کو تھپک سکیں، مطمئن کر سکیں کہ ہم نہ کر کے زیادہ اچھے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ تو اس میں نزول قرآن میں تدریج کے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا ہے۔ اور اس سے خاص بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ قرآن کی تلاوت ثابت قدم رہنے کے بڑے اسباب میں سے ایک ہے، یعنی آپ دین پر ثابت قدمی چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو ایک انسان یہ قرآن سکھاتا ہے، حالانکہ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں اجمی ہے، اور یہ واضح عربی زبان ہے۔ عربی زبان سیکھنا بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ یہ قرآن سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ واضح عربی زبان ہے۔ لوگ دنیاوی فائدوں کے لیے ہر طرح کی زبانیں سیکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بتائیے کیا چائنیز زبان سیکھنا آسان ہے؟ لیکن آج کل آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ دنیا کا فیوچر چائنیز زبان سیکھنے میں ہے، یعنی اگر دنیاوی طور پہ آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مینڈرین سیکھنی ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے کہ کس طرح ہمارا بزنس فلرش کرے گا، ہماری اکانومی اسٹرانگ ہوگی، لیکن جس سے ہماری جنت بنے گی اور ہمارا مستقبل ہمیشہ کے لیے سنور جائے گا، اس کے لیے اگر ایک زبان سیکھنی ہے، اور اگر ساری زبان نہ بھی سیکھے تو ڈائریکٹ قرآن ہی کی عربی سیکھ لیں، تو یہ کچھ کم نفع کا سودا نہیں ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو مانتے ہی نہیں حق کو، پھر ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی۔ بے شک جھوٹ تو وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ دراصل جھوٹے ہیں۔ جو کوئی اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کرے سوائے اس کے جو مجبور کیا گیا ہو، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، مگر جو کفر کے لیے سینہ کھول دے تو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس چیز پر پکڑتا ہے جس پر انسان دل سے راضی ہوتا ہے۔ بعض اوقات اگر دل سے آپ راضی نہیں اور آپ کو مجبور کر دیا گیا ہے کسی چیز پر، جیسے حرام کھانے پر، آپ راضی ہی نہیں اس پر، جیسے مردار یا کوئی اور اسی طرح کی چیز، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ہمارے دین کی یہ خوبصورتی ہے کہ اگر انسان کسی چیز پہ مجبور کر دیا جائے تو اس پر اس کی پکڑ نہیں۔ اللہ کا غضب ان لوگوں پر ہے جو حق کو پہچان جاتے ہیں لیکن پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اس سے پھر جاتے ہیں۔ وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، شرح صدر کے ساتھ کفر کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اصل ایمان وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو کہ میں بالکل صحیح رستے پر ہوں، اللہ کو ایک مان کر اور آخرت کا یقین کر کے۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور یہ کہ اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ انبیاء کو جھٹلانے کا بہت بڑا سبب دنیا کی محبت ہے، دنیا کو ترجیح دینا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ بھی زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اللہ اکبر۔ غافل انسان کب ہوتا ہے اپنی آخرت سے، اپنے انجام سے؟ جب وہ دنیا کی محبت میں کھو جاتا ہے، دنیا اس کی پرائرٹی بن جاتی، ترجیح بن جاتی ہے، وہ دنیا کا غم آخرت سے زیادہ رکھتا ہے۔ اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر دل، آنکھیں، کان یہ سب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں حق کو پہچاننے کے لیے۔ کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی دین میں امتحان آیا، گھروں سے نکال دیے گئے یا خود نکلے، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں مسلسل محنت کرتے رہے اور صبر سے کام لیا، کیونکہ بعض اوقات انسان دین کے لیے قربانی تو کر بیٹھتا ہے لیکن پھر پچھتانا بھی شروع کر دیتا ہے، یا اس پہ اس کے ریگریٹس ہوتے ہیں، اور وہ ہر ایک کو اپنی مظلومیت کی داستان سناتا ہے۔ دیکھیے جو تکلیف اللہ کے راستے میں پہنچی ہے نا، اس کا شکوہ بندوں سے نہ کریں، سمجھ آ گئی؟ جو تکلیف دین کے راستے میں پہنچی ہے اس کا شکوہ بندوں سے نہ کریں، کیونکہ وہ تو اللہ کے لیے آپ نے تکلیف اٹھائی نا، تو اب بندے کیا کریں گے؟ آپ کو اس پہ بندوں سے اجر چاہیے یا بندوں سے تسلی چاہیے؟
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. جس دن ہر شخص، اس میں ہم شامل ہیں، جس دن ہر شخص کل نفس اپنے بارے میں جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، یعنی اپنے سے الزام ہٹائے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا، حالانکہ اس نے کیا ہوگا، اور ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. تو گویا قیامت کے دن ہر انسان صرف اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں ہوگا، دوسروں کی فکر چھوڑ دے گا. آج دنیا میں ہمیں اپنے سوا ہر ایک کی فکر ہے، کبھی کسی کا غم لگا ہوا، کبھی کسی کا لگا ہوا، کبھی کسی کی فکر کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب بھول جائیں گے، صرف اپنی فکر لگ جائے گی، صرف اپنی ذات کے دفاع کے لیے بہانے سوچے گا اور عذر بہانے کرے گا، لیکن وہاں تو وہی ملے گا جو یہاں سے کر کے جائیں گے. اس لیے فکر ہونی چاہیے یہاں عمل کرنے کی کہ کچھ کر لیں، کچھ کما لیں، اور رمضان کمائی کا بہترین موقع ہے. اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جو امن والی اور اطمینان والی تھی. اس کا رزق اس کے پاس ہر جگہ سے بافراغت آتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. بستی سے مراد یہاں مکہ ہے اور بستی والے اہل مکہ ہیں. یہ لوگ سکون کی زندگی گزارتے تھے، حرم کی وجہ سے چاروں طرف سے اللہ کا رزق ان کے پاس پہنچتا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی
وہ کیا ناشکری تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتیں چھین لی، ان پر قحط کا عذاب مسلط کیا، اور یہ قحط 7 سال تک ان پر مسلط رہا، اور باہر سے کھانے کی کوئی چیز ان کے پاس نہ آتی تھی۔ تو یہ واضح مثال ہے کہ ناشکری کی سزا کیسے ملتی ہے انسان کو دنیا میں بھی۔ اور لباس الجوع والخوف، لباس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ قحط کے آثار ان کے اوپر نظر آتے تھے جیسے جسم پر لباس نظر آتا ہے، یعنی ان کے چہرے پر بدحالی اور ان کی کمزوری اور رنگت کی خرابی اور بری حالت وہ بہت آبویس تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے امن کا لباس پہنا دے اور جسے چاہے خوف کا لباس پہنا دے، اور اس لباس کو پھر کوئی اتار نہیں سکتا۔ تو کفران نعمت وہ دروازہ ہے جو قوموں پر فتنوں، خوف، غربت اور ظلم کو کھول دیتا ہے، تو نعمتوں کی قدر کرنا جانے۔ اور یہ بھی کفران نعمت ہے کہ انسان نعمتوں کو مس یوز کرے، یعنی نعمت ملی آپ کو، مثلاً سبزی ہے، پھل ہے، اور چیزیں ہیں، لیکن آپ ان کو بعض اوقات صحیح طور پہ استعمال نہیں کرتے، بعض اوقات اس طرح کاٹتے ہیں کہ آدھی چیزیں ویسٹ چلی جاتی ہیں، اس ویسٹ کے انبار لگے چلے جا رہے ہیں ہر چیز کے معاملے میں۔ اسی طرح لباس بناتے ہیں، پہنتے نہیں، خاص طور پر شادیوں پر انتہا درجے کی ناشکری ہے کہ لاکھوں کے ڈریسز صرف ایک آدھ بار پہنے جاتے ہیں اور پھر وہ بس الماریوں کی زینت بن جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے باز آنے کی ضرورت ہے اور اپنے لمٹس کے اندر رہ کر اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے، ورنہ پھر انہی راستوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزما بھی لیتا ہے۔ اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، لہذا عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظلم کر رہے تھے۔ یعنی رسولوں کی تکذیب ظالموں کا کام ہے، اور ظالم جو ہے پھر عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ سو اللہ نے جو تمہیں حلال اور عمدہ رزق دیا اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہیں کھلا کر خوشی ہوتی ہے اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ بس یہ ہے شرط کہ حلال اور پاک عمدہ ہو، یعنی نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے تاکہ نعمتیں باقی رہیں، ان میں برکت ہو۔ اور وہ کیسے ہوگا کہ جس طرح اللہ نے ان کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اسی کے مطابق استعمال کیا جائے، اور نعمتیں استعمال کر کے اللہ کی عبادت بھی کی جائے، یعنی کہ اچھے سے اچھا کھانا کھا کر پھر سستی آ جائے اور نماز چھوڑ کر سو جائے انسان۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا، اور وہ چیز بھی جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پھر جو کوئی مجبور کر دیا جائے، جبکہ نہ تو وہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ہی حد سے گزرنے والا، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک شرعی قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، جس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورتیں ممنوع چیز کو جائز کر دیتی ہیں، اور یہ شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے، لیکن یہ ہے کہ ضرورت کا استعمال کر کے حد سے آگے نہ بڑھا جائے، اور دین میں منمانی نہ کی جائے، دین کو نہ بدلا جائے، اور نہ کہو اس چیز کو جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ گڑھ سکو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام بنائے، یہ اختیار کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ ہی کا فیصلہ ہے، جس چیز کو چاہا حلال کر دیا اور جس کو چاہا حرام قرار دیا، اور جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں بحث مباحثے سے بچنا چاہیے۔ یہ تھوڑا سا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی دنیا میں اگر لوگ ایسا کریں گے تو بس پھر یہ دنیا ہی کی زندگی کی حد تک فائدہ ہوگا اس سارے عمل سے، آخرت میں کچھ نہیں۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے ہم نے ان پر وہ چیزیں حرام کر دی جو ہم اس سے پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یعنی انسان اپنی غفلت، سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ خیر سے محرومی اپنے ہی کیے ہوئے ظلم کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم ایک نیکی کا کام شروع کر لیتے ہیں اور پھر کچھ دن تو بڑا جوش و خروش رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں کمی ہوتی ہے اور پھر بالکل اس کام کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کی توفیق ملے سمجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی ہے، اور چھن جائے تو سمجھے اللہ کی ناراضگی آ گئی ہے۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برے عمل کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، بے شک اس کے بعد آپ کا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی انسان سے ایسی بھول چوک ہو جاتی ہے، جب علم حاصل کرتا ہے، شوق آتا ہے نیکی کا، کرنا شروع کر دیتا ہے، جب علم سے دوری ہوتی ہے، چیزیں بھولنے لگتی ہیں، شیطان حاوی ہونے لگتا ہے، کام چھوڑ بیٹھتا ہے، تو جو ہی احساس ہو
کہ میرے سے نیکیوں کے مواقع چھنتے چلے جا رہے ہیں تو فوراً کیا کریں؟ توبہ استغفار کی کثرت کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو بھی بخش دے گا اور آئندہ مزید نیکی کی توفیق بھی دے گا۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور یکسو تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، یعنی وہ اپنے کمالات میں مکمل تھا، اپنی خصوصیات میں ایک امت کی طرح تھا۔ اور امہ کا معنی امام بھی ہے، انی جاعلک للناس اماما۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس سے مراد لوگوں کو بھلائی سکھانے والا، یعنی ایک ہی شخص پوری امت تھا، یعنی پوری امت جو کام کر سکتی ہے وہ ایک شخص نے کر لیا۔ اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور اتنی عظیم صفت ہے ان کی کہ انسان سوچتا ہے تو اسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص، فرد واحد، لیکن اتنا وزنی کہ پوری امت کے برابر اللہ کے نزدیک۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ بھی تو انسان تھے نا، ابراہیم علیہ السلام ایک انسان تھے، اور ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے کہ جہاں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا پہچانتا تھا، اور پوری قوم شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کو بصیرت عطا کی اور وہ حق کو پہچاننے کے قابل ہوئے، اور پھر جو قربانی اللہ نے اس راستے میں مانگی اس کے لیے بدرجہ اتم پوری طرح تیار رہے، ہر موقع پر، چاہے وہ ان کی ذات میں تھی، چاہے اولاد میں تھی، چاہے ازواج میں تھی، کسی بھی طرح کی۔ اور بڑی خوبی کیا، اس کی نعمتوں پر شکر گزار تھا، اس نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ تو گویا شکر گزاری کیا لاتی ہے؟ ہدایت کا راستہ کھولتی ہے۔ اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی نعمتوں کا سب سے زیادہ شکر ادا کرتے، اور ہر نعمت پر۔ لیکن شکر ادا کرنے کے لیے پہلے نعمتوں کو پہچاننا بھی ضروری ہے کہ یہ نعمت ہے، نعمتوں کو دیکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمیں تو نعمتیں نظر بھی نہیں آتی جو کہ ہمارے آس پاس بکھری بھی ہوتی، اور جو شکر گزار رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر حق پر ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے۔ اور شکر ادا کرنے کی وجہ سے انسان چن بھی لیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے کام کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی چنے جائیں تو پھر دین اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہوتا یہ ہے نا کہ انسان جب اس بات پہ شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے گمراہی سے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اور یہ میرے لیے ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ اس خیر کو دوسروں کے ساتھ بھی بانٹے. لیکن جب آپ کو خود ہی اپنے اسلام کی قدر نہ ہو اور دین کی اور قرآن پڑھنے کی، تو پھر آپ اس کو خود ہی ایک معمولی کام سمجھے تو پھر کسی کے ساتھ کہاں سے شیئر کریں گے؟ دوسروں کے ساتھ تو انسان وہی چیز شیئر کرتا ہے نا جس کو وہ شیئر کرنے کے قابل سمجھتا ہے. اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی عطا کی. اللہ اتنا مہربان ہے کہ آخرت میں تو اجر دیتا ہے، لیکن اپنے چنے ہوئے بندوں کو دنیا میں بھی خیر دیتا ہے، اور بے شک وہ آخرت میں بھی یقیناً صالحین میں سے ہوگا. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے، یعنی ان کے طریقے کی پیروی کیجیے جو یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. یہاں ابراہیم علیہ السلام کو ایک نمونہ بنایا جا رہا ہے ان کی آئندہ آنے والی نسل کے لیے. سوچئے کیا ہم بھی کوئی ایسے کام کر رہے ہیں کہ ہماری کمنگ جنریشنز ہم سے انسپریشن لیں؟ اور آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی دادی، نانی، پھپھی، کوئی رشتہ، کوئی استاد، کوئی نہ کوئی ہوگا کہ جس سے آپ نے انسپریشن لی ہوگی، اور وہ انسپریشن آپ کے لیے یہاں تک آنے کا راستہ بن گیا. کیونکہ واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا چھوٹا سا عمل بھی اتنا خلوص پر مبنی ہوتا ہے کہ وہ صدیوں پر محیط بعد میں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے. جتنے بھی محدثین ہیں، علماء ہیں، مفسرین ہیں، مجودین ہیں، مقرئین ہیں، جن سے ہم انسپائر ہوتے ہیں، وہ ان کی اخلاص پر مبنی اللہ کے راستے میں کوششیں ہیں، اور وہ ہمارے لیے ایک نمونہ بن گئے. ہمیں کہا دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو کیا ہم ایسے ہیں؟ ہم پر کوئی ایسا انعام ہے یا ہو سکتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں؟ بے شک ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جو اس کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف، اپنی طرف نہیں، رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کیجیے جو بہترین ہو. بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں. رب کے راستے سے مراد اسلام ہے. حکمت وہ کلام ہے جس کے ساتھ انسان صحیح وقت پر صحیح بات کرتا ہے، اور موعظت سے مراد وہ آیات اور وہ دین کی باتیں ہوتی ہیں جو دلوں پر اثر کرتی ہیں بعض. اور جدال سے مراد مخالف کا رد کرنا ہے دلیل کے ساتھ. اس کو بعض اوقات خطابت بھی کہتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو دیگر نام بھی دیے جاتے ہیں. اور پھر بڑی اہم بات یہ ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑ جاتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، اور غلط کاموں کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں. اور ان میں سب سے بڑا اثر کیا؟ کہ انسان اللہ کے دین اور اس کی شریعت سے دور ہو جاتا ہے. انسان جتنے گناہ زیادہ کرتا ہے اتنا ہی وہ دین کی بات، اللہ کی بات قبول کرنے سے دور ہو جاتا ہے. یعنی گناہ نحوست لاتے ہیں اور انسان کو پھر اللہ سے دور ہی کرتے چلے جاتے ہیں. اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم تکلیف دیے گئے، اور اگر تم صبر کر لو اللہ کی خاطر اس تکلیف پر تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے. یہاں مظلوم کو بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے، ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں کہ اگر مظلوم ظالم سے خود بدلہ لینا چاہتا ہے تو اجازت ہے، لیکن ایسا بدلہ نہ لے کہ جس میں پھر وہ ظالم بن جائے. یعنی کسی نے ایک تھپڑ مارا تو 2 مار دے، اگر کسی نے سر پھاڑا ہے تو وہ اس کا بازو بھی توڑ دے. تو ظلم اللہ تعالیٰ کو کسی صورت بھی پسند نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. صبر انسان کو بہت سی النسز سے اور روحانی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے، بچا کے رکھتا ہے. دل، جسم اور روح کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور یہ عظیم ترین علاج بھی ہے. یعنی صبر جو ہے نا وہ علاج ہے. اور صبر کیجئے، اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ ان پر غم نہ کیجئے اور نہ کسی گھٹن میں مبتلا ہوں اس سے جو چالیں یہ چل رہے ہیں. سورۃ النحل کا آغاز جلد بازی سے منع کرنے سے ہوا، فلا تستعجلوہ، اور اختتام ٹھہر جانے، صبر کرنے، رک جانے کی تلقین پر ہوا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. تحمل اور صبر کے درمیان ایسی خیر پوشیدہ ہوتی ہے جسے اللہ ہی جانتا ہے. لہذا اللہ پر بھروسہ رکھیں اور کسی بھی تکلیف دہ سچویشن میں گھبراہٹ کا شکار نہ ہو. صبر سے کام لیں، اللہ کی مدد آئے گی.
بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو نیکی کرنے والے ہیں. تو صبر کرنے والے دراصل کون ہیں؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا. اور وہ محسن ہے، محسنون، نیکوکار ہیں. تو تقوی اور احسان انسان کو بڑے بڑے مقاصد حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے. ایک تابعی فوت ہو رہے تھے تو ان سے کہا گیا آپ ہمیں کوئی نصیحت کرتے جائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں سورۃ النحل کی آخری آیت کی وصیت کرتا ہوں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. دنیا میں جو بھی بھلائیاں ملتی ہیں انسان کو، اس کے لیے بھی تقوی اور احسان ضروری ہے. اور تقوی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دے. ضرورت کے وقت، پریشانی کے وقت مخلوق سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. تو جو اللہ کی مدد حاصل کرتا ہے وہ کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جاتا. وہ خود ان کی مدد کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب مثلا قبر کی وحشت سے ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ صرف اللہ نا. تو پھر کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ اللہ ہی سے. اسی طرح کوئی بھی وحشت، کوئی بھی خوف، گھبراہٹ، انگزائٹی، کچھ بھی ہے نا اللہ. ابھی ایک طوفان ہے لیکن بچانے والا اللہ ہے. لہذا چھوٹی بڑی تکلیف ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور وہ مدد کرے گا. صرف پریشان ہوتے رہنے سے پریشانی ختم نہیں ہوتی، اس کے لیے علاج کرنا پڑتا ہے. اور علاج میں سب سے پہلے اللہ سے مدد. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ.